بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے کافر بھی اگر ہم قرآن پڑھیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ عرب کے کافر ہم سے پھر بھی اچھے تھے۔ وہ روزی دینے والا اللہ کو مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ کو مانتے تھے۔ اے نبی آپ ان سے پوچھیں من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ ان سے پوچھو آسمانوں کو کس نے پیدا کیا بنایا، زمین کس نے بنائی، آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے؟ آپ ان سے ایک ایک کر کے سوال پوچھیں۔ من خلق السماوات والارض، آسمانوں کا خالق کون ہے، زمین کا خالق کون ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں، یہ جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ۔ کئی کا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب وہ آپ کو جواب دیں گے اللہ۔ لیکن اللہ کو سب کچھ ماننے کے باوجود وہ مشرک تھے۔ محمد رسول اللہ نے اپنے لسٹ میں ان کی انٹری مسلم اور مومن میں نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے آستانوں پہ جایا کرتے تھے، ان کے اسٹیچیو پر جایا کرتے تھے۔ ان سے کہا جاتا تھا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لیقربونا الی اللہ، ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ہم ان کو سجدہ کہاں کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت کہاں کرتے ہیں، ہم تو ان کے پاس صرف اس لیے جاتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے قریب کر دیں، ہماری دعائیں اللہ تک پہنچا دیں۔ کبھی وہ یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بیٹا بیٹی ان سے نہیں مانگتے، ان کے سامنے سر نہیں جھکاتے، بس یہ تو ہماری دعائیں ہماری سفارشیں اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعتیں لے کر جاتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے آج کا مسلمان کیا کہتا ہے، آج کے مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، آج کا مسلمان کس زمرے میں شامل ہے، آج کا مسلمان کس حد تک گر گیا ہے؟ وہ اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ ان سے بیٹا بیٹی مانگتے بھی نہیں تھے، وہ الفاظ یہ کہتے تھے اے فلاں، اے یغوث، اے یعوق، اے نس، اے ود، اے سوا، اے لات، اے منات، اے عزا، مجھے بیٹا نہیں ملتا، اللہ سے دعا کرا کر مجھے بیٹا دلوا دو، میری دعا اللہ تک پہنچا دو۔ وہ اللہ کی قربت حاصل کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ تم بیٹا دے دو، تم بیٹی دے دو، بلکہ یہ کہتے تھے اللہ تمہارے زیادہ قریب ہے، تم اللہ سے مجھے بیٹا دلوا دو۔ آج کا مسلمان دو لفظوں میں کہتا یہی ہے کہ ہم تو ان کے ذریعے اللہ تک یہ دعا لے کے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ انہی کے آستانوں پر جا کر مانگتا ہے، اور بلکہ بالکل کلیئر کہتا ہے خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، لے لیں گے محمد سے جو کچھ لینا ہوگا۔ مزاروں پر آستانوں پر جا کر کھل کر کہتا ہے آیا ہوں تیرے در پہ تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا۔ میرے بھائیوں وہ وہاں مانگتا ہے، وہ باقاعدہ سوال کرتا ہے، اور یہ نہیں کہتا میری دعائیں لے کر اللہ تک جاؤ۔ بھائی آؤ آگے بتاؤں گا، جن سے تم مانگ رہے ہو وہ کتنے بے بس ہیں، کتنے کمزور ہیں، ابھی ان کی بے بسی اور کمزوری بھی قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے آئے گی۔ یہاں ذرا میں یہ چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میرے بھائیوں عرب کے کافر ہر حال میں وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ نے اس کے باوجود صرف اتنی سی بات پر کہ انہوں نے ان لوگوں کو اور اپنے بزرگوں کو اللہ کا سفارشی مان لیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے، بس اسی جرم کی وجہ سے ان کو انٹری نہیں دی اسلام کے اندر، نہیں تو مسلمان نہیں۔ شرک یہ تھوڑی، ایسے تھوڑی آگاہ کیا۔ مسلم شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھو، ایک صحابی پوچھ رہے اے اللہ کے نبی اگر جنگل میں کوئی آدمی مجھے پکڑ لے اور یہ کہے کہ اللہ کا انکار کر تب میں تیری جان چھوڑوں گا۔ کچھ لوگ مجھے پکڑ لیں، خنجر نکال لیں، تلواریں نکال لیں، مارنے پیٹنے پر آمادہ ہو جائیں، اے اللہ کے نبی بتائیے میں کیا کروں؟ اگر وہ یہ کہے کہ اللہ کا انکار کر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے، اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے۔ یعنی کہہ دے کہ اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ کا انکار کر دے، تیری نیت تو نہیں ہوگی، بعد میں اللہ کو ایکسپٹ کر لینا، قبول کر لینا،
انکار کر کے اپنی جان بچا لے. اس صحابی نے سوال پلٹ دیا, اے اللہ کے نبی, اگر وہ یہ کہیں کہ میرے مالک کو, میرے سردار کو سجدہ کر تب تجھے چھوڑیں گے, تب کیا کروں؟ اگر جنگل میں ہم گر جائیں تو کیا کریں؟ اللہ کا انکار کر کے جان بچانا ہو تو بچا لو. اللہ کے نبی نے کہا, صحابہ نے کہا, اے اللہ کے رسول, اگر وہ یہ کہیں کہ میرے مالک کو یا مجھے سجدہ کرو تو؟ اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا, ان قتلتا حرقتا. بعض لوگوں نے قتلتا کو بھی قتلتا پڑھا ہے, ان قتلتا حرقتا. آئے میرے دوست, آئے میرے صحابی, اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا, اپنے جسم کو بوٹی بوٹی کرا لینا, اپنے جسم کو قیمہ قیمہ کروا لینا, آگ میں وہ جلائیں تو جل جانا, اپنے جسم کو راکھ کر لینا, لیکن کسی غیر کے سامنے سجدہ مت کرنا, اس کے سردار کے سامنے ماتھا مت ٹیکنا, یا اس کے سامنے سر مت جھکانا. میرے بھائیوں, اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو بچا لو, لیکن اگر کسی کے سامنے سجدہ کر کے جان بچ رہی ہے تو وہاں جان بھی مت بچاؤ, اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرا لو, بوٹی بوٹی کرا لو, جلایا جائے تو جلا لو. اللہ کو یہ برداشت ہے کہ کوئی بندہ میرا انکار کر دے, لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ میرا حق مار کر وہ کسی دوسرے کو دے دے. ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں تعظیمی سجدہ جائز ہے, تعظیمی, ایک اور نکلا تعظیمی. میری سمجھ میں نہیں آتا یہ تعظیمی سجدہ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں تعظیمی سجدہ وہی ہے, وہی جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا, فرشتوں سے کروایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, یہی تعظیمی ہے. چلو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, میرا سوال, اور یہ سوال ان لوگوں سے جو تعظیمی سجدے کو جائز قرار دیتے ہیں. صرف ایک سوال, ہاں اور نہ میں اس کا جواب, تعظیمی سجدہ جائز ہے یا نہیں, بس. اگر تعظیمی سجدہ جائز ہے, اس کی دلیل یہ ہے, فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا, سجدہ صرف اللہ کے لیے, لیکن آدم کی عظمت کو بتانے کے لیے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا, یہ تعظیمی سجدہ ہے. اگر یہ تعظیمی سجدہ جائز ہے اور شرک نہیں ہے تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, عیسائی جیسس کو, عیسیٰ علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں, یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہودی عزیر کو, موسیس کو اور موسیٰ کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں, یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے ہندو بھائی کرشن, برہما, وشنو, مہیش, ہنومان, لکشمن, سیتا, ان تمام دیوی دیوتاؤں اور اپنے بھگوانوں کے سامنے تعظیمی سجدہ کرتے ہیں, ان کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں, یہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک سوال کا جواب دو. اگر تم اپنے بزرگوں کے سامنے تعظیمی سجدہ کرتے ہو اور وہ کو جائز مانتے ہو, تو ایک عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کرتا ہے, وہ مشرک کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک یہودی موسیٰ کے سامنے تعظیمی سجدہ کرتا ہے, پھر وہ مشرک کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک ہندو اپنی دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے, پھر وہ مشرک قرار کیوں دیا جاتا ہے؟ اگر یہ تعظیمی سجدے حرام ہے تو پھر تمہارے بزرگوں کے لیے تعظیمی سجدے جائز کیسے ہو گئے ہیں؟ اور اگر تمہارے بزرگوں کو تعظیمی سجدے جائز ہیں تو یہ بھی تو اپنے اپنے بزرگوں کو تعظیمی سجدے کر رہے ہیں, پھر یہ حرام کیسے ہو گئے ہیں؟ ان کے سجدوں کو تم عبادت کا سجدہ کیوں ماننے لگے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے جھک رہے ہیں, یہ مہان پروش ہیں, یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں. جھکتے تو ہم ایک اللہ کے سامنے ہی ہیں, لیکن یہ روپک ہیں, ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں, ہم ان کا سمان کرتے ہیں. اگر سمانت سجدہ, اگر تعظیمی سجدہ جائز ہے تو میرے بھائیو مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ پھر اس کی کیا دلیل ہے؟ دوسرا کرے تو حرام اور تم کرو تو جائز. سن لو میرے پیارے ساتھیو, اسی تعظیمی سجدے کے تعلق سے ابو داؤد اٹھاؤ حدیث کی کتاب اور اس کا کتاب النکاح کا چیپٹر دیکھو. سعد ابن قیس ابن سعد حدیث کے راوی ہیں, فرماتے اتیت الحیرتا, ایک مرتبہ میں شام گیا, اتیت حیرتا, ہیرا بستی میں, ہیرا ملک میں گیا, شام کا ایک علاقہ ہے. حضرت قیس ابن سعد کہتے ہیں میں ہیرا گیا, شام کی ایک بستی میں گیا, فرائیتہم یسجدون لمرزبان لہم, میں نے
میں نے شام کے علاقے کے لوگوں کو، شام کی بستی کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ان بادشاہوں کا لقب مرزبان ہوا کرتا تھا، وہ اپنے مرزبان کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ فقلت رسول اللہ احق ان نسجد لک، میں نے کہا، دل میں سوچا اللہ کے رسول پھر زیادہ مستحق ہے کہ ہم ان کو سجدہ کریں، ہم ان کو سجدہ کریں، یعنی رسول اللہ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے ملک کے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول تو اللہ کے نبی ہیں، پھر آپ زیادہ مستحق ہیں سجدہ کیے جانے کے، آپ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم سجدہ کریں۔ فرماتے ہیں حضرت قیس ابن سعد فرماتے ہیں کہ میں شام کی بستی سے لوٹ کر جب اپنے علاقے میں آیا، اپنی بستی میں آیا، اور میں نے ملاقات کی محمد رسول اللہ سے، تو اللہ کے رسول سے میں نے پوچھا، آئے اللہ کے نبی، پورا واقعہ بتایا۔ اتیت الحیرہ، میں شام کے اندر گیا، رأیتہم یسجدون لمرزبان لہم، ہم نے شام کی بستی کے لوگوں کو، شام کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ زیادہ جو ہے، آپ کی زیادہ اچھی پوزیشن ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، جب بادشاہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے رسول کو کیوں نہیں؟ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے کہ ہم سجدہ کریں۔ یہ تعبدی سجدہ نہیں، یہ تعظیمی سجدے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول کہ ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ ہم زیادہ مستحق سمجھتے ہیں آپ کو، ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے جواب تو دیا نہیں، لیکن سوال ٹھوک دیا۔ پڑھیے ابو داؤد، آپ کے موبائل میں اگر پڑا ہوا ہو سافٹ ویئر اسلام 360 کا تو آپ دیکھ لیجئے، ابو داؤد کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ زیادہ مستحق ہیں، جب شام کے بادشاہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو آپ کو نہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا سوال کر دیا، ارأیت لو مررت بقبری اتسجد لہ، کیا خیال ہے تمہارا اے قیس، کیا میری قبر کے پاس سے اگر کبھی تمہارا گزر ہوا تو کیا تم اسے سجدہ کرو گے؟ وہ سوال زندگی میں سجدہ کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور آپ جواب دے رہے ہیں اپنی قبر کے تعلق سے۔ کیا خیال ہے، کل میری قبر کے پاس سے گزرو گے، لو مررت بقبری، اگر تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوا، اتسجد لہ، تو کیا میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ قلت اللہ، میں نے کہا نہیں۔ قال فلا تفعلوا، آپ نے کہا ایسا کرنا بھی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے ملک شام کے اندر دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو، مرزبان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول کو کہنا چاہیے تھا نہیں یا ہاں، دو جواب، ہاں یا نہیں۔ نہیں، لیکن آپ نے ہاں اور نہیں میں جواب نہیں دیا، مجھے کرو یا نہ کرو، آپ نے کہا اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ جانتے ہو اس میں کیا پوائنٹ ہے؟ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تم زندہ ہو، میرے ساتھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، باحیات ہوں، ابھی اگر کسی نے مجھے سجدہ کیا تو میں اپنی حیات میں روک دوں گا، منع کر سکتا ہوں، مجھے طاقت ہے، میں روک سکتا ہوں، لیکن اگر کسی نے میرے انتقال کے بعد میری قبر کو سجدہ کیا تو ہم کہاں آئیں گے روکنے کے لیے؟ آپ کو فکر اپنی زندگی کی نہیں ہوئی، اپنے انتقال کے بعد اپنی قبر پہ سجدے کی فکر ہو گئی، تو آپ نے یہ سوچا ابھی تو میں روک دوں گا، ابھی تو میں منع کر دوں گا کیونکہ ان کے درمیان ہوں، لیکن اگر ان لوگوں نے کہیں یہود و نصارہ کی طرح میری قبر پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے پوچھا لو مررت بقبری اتسجد لہ، اگر میرا انتقال ہو جائے اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا سجدہ کرو گے؟ قلت اللہ، میں نے کہا نہیں۔ حضرت قیس کہتے میں نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ جب نبی اکرم نے اپنی زندگی میں اپنی قبر کے سامنے سجدہ کرنے کو منع کر دیا، اور رسول سے زیادہ معزز ہستی کون ہو سکتی ہے؟ جب رسول کی قبر کو تعظیمی سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم رسول سے ہٹ کر اور رسول سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں ہے۔ آج جن کی قبروں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، ان لوگوں نے ان بزرگوں کو رسول سے اونچا اٹھانے اور رسول سے بڑا بنانے کی ایک پلاننگ اور منصوبہ بنایا ہے۔ اللہ ان کو ایسے گھناؤنے شرک سے ہدایت عطا فرمائے۔
تصور کیجیے آپ. اور ابو داؤد اس کو کتاب النکاح میں اس لیے لائے کیونکہ آگے ہی فرما دیا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو آئے قیس میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس حدیث کو کتاب النکاح میں لانے کا وجہ یہ تھی میرے بھائیوں کہ شوہر کو بھی سجدہ نہیں ہے. کیا نتیجے سامنے آ رہے ہیں؟ نتیجے دیکھیے. آپ صاف طور پر کہہ رہے ہیں، صاف طور پر بخاری شریف پڑھیے، کتاب الجنائز دیکھیے، حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ فرماتی ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے نبی نے یہود و نصارہ کے معاملات کو دیکھا کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں پہ جا رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کو فکر ہوئی کہیں یہود و نصارہ کی طرح لوگ میری قبر پر بھی آ کر سجدے نہ کرنے لگے. تو آپ نے وارننگ دے دی، بلکہ لعنت کا جملہ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر، انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا. یعنی مسجدوں میں سجدہ کیا جاتا ہے، یہ لوگ سجدہ قبروں پہ اپنے پیغمبروں کے سامنے سجدے کرنے لگے ہیں، سجدہ کرنے لگے ہیں. مسجد کا لفظ فرمایا یعنی سجدہ مسجد میں ہوتا ہے، عبادت مسجد میں ہوتی ہے. ان لوگوں نے سجدہ کر کے عبادت خانہ مزار کو بنا لیا، اپنے اپنے نبیوں کی اور پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر، انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لی. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ کے نبی ادھر فرما رہے ہیں ایسا کرنا بھی نہیں. آئے قیس میری قبر پہ گزرو تو سجدہ مت کرنا، اگر کیا کرو گے؟ کہا نہیں ایسا کرنا بھی نہیں. ادھر لعنت بھیج رہے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر یہودیوں نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ادھر آپ کے انتقال میں 2 دن باقی رہ گئے، نظر آسمان پر اٹھی تو آپ نے اپنی زبان سے بھی کہہ دیا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. آئے اللہ محمد کے انتقال کے بعد، میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اے اللہ میری قبر کو بت خانہ مت بنا دینا. لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنا دینا، پھول ہار اور مالائیں چڑھنے کی جگہ نہ بنا دینا، اے اللہ میری قبر کو عید نہ بنا دینا. جیسے یہودی اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرنے لگے، عیسائی اپنے پیغمبر کی قبر پہ سجدہ کرنے لگے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے لوگ میری قبر پہ سجدہ کرنے لگے. میری قبر کو معبد مت بنا دینا، عبادت گھر مت بنا دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور الحمدللہ نبی کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک محمد رسول اللہ کی قبر کو عبادت گاہ نہیں بننے دی. میں گیا عمرے کے موقع پر، میرے ایک دوست ہیں وہاں مظفر صاحب سیتامڑھی کے ہیں، وہی ڈیوٹی ہے. اب تو آج کل بہت پکڑ رہے ہیں لوگوں کو، سمجھا رہے ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ بہت پڑا ہوا ہے ان کا. ایک دو کو دیکھا جو بھی جھکنے کی کوشش کرتا ہے نبی کی قبر پر، بیچ سینٹر پہ ڈنڈا مارا جاتا ہے، بالکل بیچ سینٹر. نام میں آ نہیں رہا تھا کہ کیا نام لوں، اس لیے بیچ سینٹر کہہ دیا. ایسے ڈنڈا مارا جاتا ہے بیچ سینٹر پہ، نہ اٹھنے کی طاقت. آج تک یہاں جو چاہو کہہ لو، جو چاہو کر لو، آزادی ہے، آزادی. لیکن حقیقت میں توحید سمجھنا ہے تو وہاں سے سمجھو. مکے سے مدینہ، اللہ